آج 12 ربیع الاول ہے اور اس کے لیے ہم نے خط کروایا، مساج کروایا اور تیار ہونے کے بعد ہم کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہے تھے۔ ہم باغ بانپورہ کے لیے نکلے تو جگہ جگہ لوگ لنگر کے لیے لائنوں میں لگے تھے۔ ایک جگہ اتنا رش تھا کہ یہ لوگ اگر بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے نکلتے تو شاید آج خود لنگر بانٹتے۔ یہاں پہنچے تو لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ بازار کو دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا، جس کی سجاوٹ کے لیے لائٹس، آرٹیفیشل پھول، پتیاں اور کپڑا استعمال کیا گیا تھا۔ لوگ جوک در جوک اپنے پیاروں کے ساتھ یہاں موجود تھے، جس کی پہلی وجہ تو یہ سجاوٹ تھی، جبکہ دوسری بڑی وجہ لنگر تھا۔ لوگ کتاریں بنائے کھڑے تھے، جبکہ ان بھائی صاحب کے منہ میں سگریٹ دیکھ کر مجھے آج چرسی تکہ کا مطلب سمجھ میں آیا۔ بھوک تو مجھے بھی بہت لگی تھی، مگر میرے نصیب میں تکے کی بجائے دھکے آئے اور میں آگے بڑھ گیا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو بھوک سے نڈال ان نوجوانوں نے لنگر کے سامنے رقص کرنا شروع کر دیا۔ لنگر حاصل کرنے کا یہ بہترین انداز تھا۔ یہ وہ نوجوان تھے جن کو لنگر مل گیا۔ خیر، ہم نے اپنی جیب ڈھیلی کی اور زنگر برگر کھایا، جس کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو گئے قلعہ گجر سنگھ، لکشمی چوک۔ یہاں کا بازار بھی بہت ہی پیارا سجایا ہوا تھا، مگر باغ بانپورہ کے مقابلے میں یہاں لوگ بہت زیادہ کم تھے، مگر سجاوٹ نے چار چاند لگا دیے۔ ربیع الاول کی اہم یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے لڑائی، جو کہ یہاں ہو رہی تھی، جس کی وجہ تو مجھے معلوم نہیں۔ خیر، مجھے لگتا ہے لنگر کے پیچھے لڑ رہے ہوں گے۔ ہاتھا پائی تو نہ ہوئی، مگر گالم گلوچ اور دھکے خوب دیے گئے۔ ہاتھا پائی نہ ہونے کا غم لیے ہم آگے چل پڑے۔ آگے بڑھے تو یہاں بہت خوبصورت ماڈلز لگائے گئے تھے، جن میں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ شامل تھے، جن کی حفاظت کے لیے سائیڈوں پر رسیاں لگائی گئی تھی، مگر ان بچوں کو رسیوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ سب کچھ بہت ہی پیارا تھا، مگر پیدل چلتے چلتے ہمیں پھر سے بھوک تنگ کرنے لگی۔ یہاں ارطغرل غازی کے گھوڑے بھی دیکھنے کو ملے۔ دیکھنے کے لیے ماڈلز اور سجاوٹ کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا، مگر مجھے وہ لڑائی یاد آ گئی۔ ہم پھر سے ایک بار لنگر کی لائن میں لگے تو یہ بھائی صاحب لوگوں کو کھانا کھانے کی دعا پڑھا رہے تھے۔ دوست کا فون آیا اور اس نے کہا، شفیق احمد، لنگر کٹھا ہو گیا، تو آ جا۔ ہم نے بائک نکالی اور اس کے گھر پہنچ گئے۔ لنگر میں نان حلیم، دہی بھلے اور پالک چاول تھے۔ پالک چاول پر ہاتھ سیدھا کرنے کے بعد نان حلیم کھایا اور پھر دہی بھلے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دینا۔